پاکستان میں ادارہ جاتی ترقی اور معاشی استحکام کو دیکھ رہے ہیں، مقامی سیاسی معاملات پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ آئی ایم ایف نے بانی پی ٹی آئی کے خط کا جواب دے دیا۔ نمائندہ آئی ایم ایف نے کہا خط 28 فروری کو موصول ہوا، انتخابی تنازعات کے حل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے دوسرے جائزے پر نئی حکومت سے مذاکرات کے منتظر ہیں۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان درخواست کرے تو نئے وسط مدتی اقتصادی پروگرام کی حمایت کریں گے۔ ملک کو قرضوں کی دلدل سے نکالنا ہے، پسند ناپسند کو دفن کرنا ہے، پاکستان کی خاطر مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں بارش متاثرین سے خطاب، کہا ٹیکس چور مافیا پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، وقت آ گیا ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ بارش متاثرین کے ساتھ ہیں، جب تک آپ کے گھر دوبارہ بحال نہیں ہو جاتے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بلوچستان کے امن اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے عزم دہرا دیا۔ آرمی چیف کا دورہ بلوچستان، کیڈٹ کالج آواران کا افتتاح، اساتذہ اور طلباء سے ملاقات، زرعی ترقی کے حوالے سے امکانات پر بریفنگ، مقامی عمائدین کسانوں اور شہداء کے خاندانوں سے ملاقات، شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت، گرین پاکستان انیشیٹو کے لیے پاک فوج کے عزم کا بھی اعادہ۔ یوم خواتین ایک دن نہیں، ہر دن خواتین کا دن ہوتا ہے۔ گھریلو خواتین ہماری ہیرو ہیں، ورکنگ ویمنز کو بھی سلام کرتی ہوں، خواتین کو ہراساں کرنا میری ریڈ لائن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا پارٹی میں جگہ بنانے میں محنت کرنا پڑی، خواتین کے لیے پیغام ہے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو عورت ہونا راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں پھر ہنگامہ آرائی، اپوزیشن نے ایوان سر پر اٹھا لیا، مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی حلف برداری، 21 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان نے حلف اٹھایا۔ سنی اتحاد کونسل کا اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، اسپیکر ملک احمد کی ارکان کو بار بار تنبیہ، نعرے بازی سے ایوان مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستیں نہ ملنے پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، درخواست کی فوری سماعت کی استدعا، عدالت نے آج ہی سماعت کی درخواست منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست اعتراض کے ساتھ سماعت کے لیے منظور، جسٹس عابد عزیز شیخ آج سماعت کریں گے۔ سینٹ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور، قرارداد رخسانہ زبیری نے پیش کی، سیاسی ورکرز کو نشان ذوالفقار علی بھٹو سے نوازنے کا مطالبہ۔ عارف الوی کے دور صدارت کا خاتمہ، ایوان صدر میں الوداعی تقریب، پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ عارف الوی کا عملے سمیت دیگر شخصیات سے فردن مصافحہ، دور صدارت میں بھرپور تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا، منافع خوروں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خبردار کر دیا، کہا کوشش ہے رمضان میں قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ صوبے میں مستحق خاندانوں کو 5,000 روپے امداد دی جائے گی، کیش اسکیم سے 44,13,584 خاندان مستفید ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں یکم رمضان سے لنگر خانے بحال، صحت کارڈ کے تحت مفت علاج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ، کہا رمضان کے دوران 8 لاکھ خاندانوں کو 10,000 روپے کا پیکج دیں گے، قابل اور مستحق نوجوانوں کو بلا سود قرضہ اور گرانٹ ملے گی۔ صوبے کے 1510 ارب روپے وفاق کے ذمے واجب الادا ہیں، عاجزی سے حق مانگتے ہیں، بصورت دیگر قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ ویمن ڈے پر فیروزوالہ میں خواتین کا بیک وقت 12,000 پودے لگانے کا منفرد احساس، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے برگد کا پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا، سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بھی پودا لگایا، مہم میں 2,000 طالبات اور خواتین کی شرکت۔ اور خواتین کے عالمی دن پر جرمن قونصل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لارڈز کا خصوصی ویڈیو پیغام، کہا خواتین کے لیے معاشرے کے تمام شعبوں میں مساوی حقوق ہونے چاہیے، مساوی حقوق پاکستان ہی نہیں جرمنی، یورپ سمیت دنیا بھر میں لاگو ہوتے ہیں۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।